وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت 44 سے 54 تک آج کا موضوع، کیا ہم نے ماضی کی اقوام کی تباہی سے کوئی عبرت حاصل کی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 44، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اس نے جوڑا بنایا نر اور مادہ کا۔ من نطفۃ، ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے۔ سامعین کرام، مضمون اصل میں توحید کا ہے، اور جس وقت یہ نازل ہو رہا تھا توحید کی اشد ضرورت تھی۔ شرک کے اندھیرے تھے اور انسان شرک کی اتاہ گہرائیوں میں گم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے نور سے اس جہاں کو منور کیا۔ آج بھی سامعین کرام تاریکی کا دورہ ہے۔ ہم اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس بھلا بیٹھے ہیں، اور نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اور وہی اندھیرے ہیں جو کہ اس وقت یعنی مکے میں جب حضور تشریف لائے وہی اندھیرے آج بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہم سر جھکا دیں، اللہ ہی کو اپنی منزل قرار دے کے اللہ کے راستے پر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر چلیں، تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ بہرحال قرآن درس ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے سیدھی راستے کی طرف، اور ہمیں جو زیر نظر آیات ہیں اس میں وہی باتیں ہیں جو یعنی وہ بات ہو رہی ہے جو صحف موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، اور وہ ایک بنیادی باتیں ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت انسان اپنی منزل سے بھٹک گئے ہم۔ اب یہ ہے کہ منزل کا پتہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا، اور منزل ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات بتاتا ہے۔ زیر نظر جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خلاقیت، اس کی طاقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان جو طاقتور ہستی ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہمیشہ سے سر جھکاتا چلا ہے، اگرچہ ہماری یعنی غلط فہمی کی وجہ سے ہم نے دنیا کو طاقت اور کا سر چشمہ قرار دے کے دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ دنیاوی جو عزت ہے، جو شہرت ہے، جو دولت ہے، اس کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، مغالطے ہیں
جو ہمیں لگ گئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کی بتائی ہوئی روشنی اور اس کے بتائی ہوئے راستے پر ہم چل پڑیں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو میں وہ ہوں جو ہنساتا بھی ہوں اور رلاتا بھی ہوں، یعنی وہ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور اس بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو خوشی کا باعث، انسان کی خوشی کا باعث قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں دین کے آنے سے ہم غمگین ہو جائیں گے، ہم تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، یہ مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، ان کا بھی یہ ماننا تھا۔ وہ کہتے تھے إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی جو لائی ہوئی ہدایت ہے اس کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے۔ آج بھی بالکل ہمیں، یعنی اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، ہم اپنے آپ کو اگر شریعت کی اتباع کریں اور رسول کے راستے پر چلیں تو اس میں ہم اپنا بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بات اس کے برعکس ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رلاتی بھی ہے اور ہنساتی بھی ہے۔ تو یہ غلط فہمیوں سے یا اندھیروں سے باہر نکل کے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا چاہیے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ زندگی اور موت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر زندگی کے بعد جو تمام زندگی سے پہلے، یعنی دیکھیں ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں اِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس کو وہ وقت بھی معلوم تھا جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اور وہ تمہیں وہاں خوراک برابر فراہم کر رہا تھا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے ماں کے سینے کو تمہاری غذا سے بھر دیا۔ تو ایک ہی حقیقت، یعنی ایسی بہت سی حقائق ہیں، اور سچ جو ہے وہ حقیقت ہے اور جھوٹ جو ہے وہ باطل ہے، وہ کچھ نہیں ہے، جھوٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، سچ جو ہے حقیقت ہے سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہ جو ہے اس نے مؤنث اور مذکر بھی پیدا کی ہیں۔ پہلے میں اس آیت پہ بات کرتا ہوں کہ زندگی اور موت، دیکھیں ہم نہیں تھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی سن 55 میں نہیں تھا، سن 56 میں پیدا ہو گیا، اب میری موت قریب ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے اختیار میں، نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ اب میری جو میری غذا کا انتظام ہے، جو میری پیدائش ہے، میں اپنی پیدائش میں، اپنی غذا میں، اپنی زندگی میں، اور جو بھی میں اس وقت زندگی گزار رہا ہوں، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کار فرما ہے۔ اسی طرح سب انسان ہیں سامعین کرام۔ آپ بتائیں کہ لقمہ جب گلے سے ہم نیچے اتار لیتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہضم کرنے والی مشین کس نے پیدا کی ہے؟ کون ہماری غذا سے خون پیدا کرتا ہے؟ کون سی مشین ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ باقی ہم جس بے وقوفی میں پڑے ہوئے وہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ ہم نے اللہ کو اور اس کی قدرتوں کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے بہت بڑے نقصان کا باعث بننے والا ہے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے کو دل سے بھلا دیا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزارے گا تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے قرآن کے حساب سے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے۔
بہرحال یہ سارا مضمون جو ہے سامعین کرام، اس کو آپ سوچیں بھی، سمجھیں بھی، کہ آپ یہ سوچیں کہ میری زندگی کا مالک کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، پھر مجھے موت کون دے گا۔ تو وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، یعنی موت و حیات کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تَمْنَى۔ دیکھیں ماں کے پیٹ میں جب ہم مرد کا نطفہ جاتا ہے اور وہ بوند اپنی ٹپکاتا ہے تو اس سے لڑکی اور لڑکا یہ کون پیدا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی طاقت ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک ہی نطفہ ہے، لیکن کوئی لڑکی بن رہی ہے، اسی سے کوئی لڑکی بن رہی ہے، کوئی لڑکا بن رہا ہے۔ تو بہرحال جوڑے اس نے بنایا ہے، اس میں بہت بڑی اس کی حکمت ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور دوسری بار اٹھانا یہ اسی کی ذمہ ہے۔ اور اس میں اتنا مضمون ہے سامنے کرام، سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی انتہا موت نہیں ہے، انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موت جو ہے اس کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگ مرے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی ان کو ہوش آ جائے گا، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اصل زندگی جو ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَّ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ مصنوعی ہے، یہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذرائع کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ ہماری منزل ہونی چاہیے، اور ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا رخ بدل گیا، یہ بات نوٹ کر لیں، جو جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا اور ظاہر کی بجائے باطن کی بجائے ظاہر کی طرف اپنا رخ کر لیا، تو یقینی طور پر یہ سب لوگ جو ہیں جو ایسا کریں گے وہ نقصان میں ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے اس پہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، ہمیں دوبارہ زندگی کون دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ظاہر ہے ایک ہی قادر مطلق ذات ہے، وہی جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گی، موت دے گی اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گی، اور پھر ہم اصل زندگی جئیں گے، اور وہ زندگی جو ہے وہ ابد الآباد تک ہوگی۔ ہم یہ بات تو نوٹ نہیں کرتے، یعنی اس بات سے غافل ہیں۔ اصل میں جو وہ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا نا، تو وہ ابد الآباد ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں سے پھر لوٹنا نہیں ہے واپس، اور وہ زندگی جو ہے آرام سے ہو یا تکلیف میں ہو، جنت میں ہو یا دوزخ میں ہو، وہ ابد الآباد ہوگی۔ ہاں، گناہگار جو مسلمان ہیں، جو متقی مسلمان گناہگار ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، صرف کلمہ پڑھنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی جنت ہمیں لے جائے گا، لیکن صرف کلمہ کافی نہیں ہے جنت کے دخول کے لیے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، تو کہ دوبارہ زندگی اللہ تعالی ہمیں دے گا۔ تو پھر کیا ہے، ہم ایک زندگی، جب دوبارہ زندگی ہوگی تو ہمیں متقین جو ہے وہ جنت میں لے جائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت عنایت فرمائے گا، اور جو مجرم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاری، اپنے رب کی یاد سے ان کا دل غافل رہا، وہ لوگ سب جائیں گے جہنم میں۔ تو بہرحال یہ سوچ لینا چاہیے، اپنا ٹھکانہ ابھی سے سوچنا چاہیے،
یعنی یہ مضمون کا خلاصہ جو ہے کہ ہمیں خود اپنا ٹھکانے کا انتخاب کرنا ہوگا دنیا میں کہ ہمیں کہاں رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، آپ مردان میں ہیں، آپ ٹور کے لیے جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، تو ہوٹل پہلے آپ یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہوٹل کی بکنگ کرا لیتے ہیں۔ اب آپ اپنے جیب کے حساب سے وہاں ہوٹل دیکھتے ہیں کہ بھئی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کے حساب سے تو یہاں سے یعنی سفر سے پہلے جو ہے آپ اپنی ہوٹل میں بکنگ کرا لیتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اسی ہوٹل کا نمائندہ جو ہے وہ آپ کو لینے کے لیے آ جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ گاڑی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، آج کل کا جو اصول ہے نا کہ آپ پہلے سے ایک معلم کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ہوٹل کا بھی بندوبست کرتا ہے، وہ ساری بات چیت آپ کو معلوم ہے۔ تو ہم جب ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اس کے نمائندے جو ہیں لینے کے لیے ہمیں آ جاتے ہیں۔ یہی ترتیب ہے نا، عمرے میں آپ جب جاتے ہیں تو اس معلم کے نمائندے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اگر آپ نے اپنے قصد و ارادے سے جنت میں اپنے لیے گھر نہیں بنایا، لازمی آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے سامعین کرام، کیونکہ جنت مفت میں نہیں ملتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، مفت نہیں ملتی، اور نہ جنت ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جنتی لازمی ہوگا، یعنی زبردستی میں اس کو جنت لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے ایسے فیصلے نہیں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ اپنے علم و ارادہ و اختیار سے جنت کے راستے پر چلے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں وہ جنت میں ہوگا، یعنی یہ شخص جو ہے اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائے گا، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو بہرحال میں یہ نقطہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے قصداً عمداً یہاں جنت میں اپنی سیٹ کی بکنگ نہ کرائی، اس کے لیے کوشش نہ کی لی، اس کے لیے تیاری نہ کی، تو یقیناً ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم آپ کو آخرت میں بغیر آپ کی خواہش کے ملے گی، کیونکہ یہاں آپ نے جنت کی خواہش نہ کی، جنت میں جانے کے لیے تیاری نہ کی۔ اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ تو بہرحال یہ دوبارہ زندگی دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غنی کرتا ہے اور بے نیاز بھی کرتا ہے۔ اقنا بے نیاز، کہ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، یہ میں نے آپ کو یعنی اس میں بتایا تھا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ یعنی میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے، باسہولت زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی زندگی کا وہ طالب، اچھی زندگی کا طالب ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو اپنے لیے معاذ اللہ مصیبت سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنا رخ دنیا کے لیے کی طرف کر لوں اور دنیا کے لیے جد و جہد و محنت کروں تو مجھے دنیا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہ فرما رہا ہے، جو صحف موسیٰ اور ابراہیم ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے کہ تمہیں مالدار کرے اور یا بے نیاز کرے۔ بے نیاز واقنا، بعض لوگوں نے یعنی اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں نے جو معنی اختیار کیا ہے وہ اقنا، اس میں بے نیازی کا ہے۔ دیکھیں بے نیازی ایک ایسی دولت ہے جس کو حاصل کر لیں تو آپ دنیا کے مالدار ترین انسان ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بے نیازی کی دولت سے نواز دے
تو پھر یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں انہو ہوا اغنا و اقنا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غنی بھی کرتا ہے اور بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی بے نیازی کی دولت جو ہے، توانگری جسے کہتے ہیں، توانگری بدل است نہ بمال، یہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا، اس کا حصہ ہے، توانگری، قناعت، بے نیازی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ یعنی مالدار بھی کرتا ہے۔ اس کے یعنی ان آیات کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اے انسان، تم جس چیز کے لیے دوڑتے پھرتے ہو مالداری کے لیے، تو وہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ساری ذہن نشین ہونی چاہیے، اور یہ ساری یقین کی باتیں ہیں اگر ہم اس پہ یقین کر لیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہ رب شعرا ہے، وہی رب شعرا ہے۔ رب شعرا، شعرا ایک ستارے کا نام ہے، گزشتہ دور میں، دور جاہلیت میں اس ستارے کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ نہیں، ستارے کسی کا خدا نہیں بن سکتے۔ ستارے کو تم معبود بنا لو یا نہ بنا لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ شرک ہے۔ یہ تمام کائنات کا مالک سمیت شعرا کے، شعرا ستارے کے اللہ تعالیٰ ہے، رب و شعرا۔ یہ تمام مخلوق ہے، اور مخلوق کو خالق یا مالک یا رب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، یہ بات جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ اب یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام آیت نمبر 54 تک، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو یہاں تک یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ اقوام کے حال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی پیغمبر کی تعلیم سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جس نے بھی ہدایت سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تو جس قوم نے بھی من حیث القوم یعنی رسول کی رسالت کا یا نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا ہے۔ تو اس میں تفصیل بیان ہو رہی ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَى، عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ عاد اولا جو نوح علیہ السلام کے بعد سامنے کرام جو قوم بچ گئی تھی، مسلمان تھے، آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں پیدا ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ تو ان کے لیے عاد ویلا عاد، یعنی حضرت، اب مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یعنی ان کو پیغمبر آئے ان کی اصلاح کے لیے، انہوں نے من حیث القوم انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وہ سمود قوم جو ہے، صالح علیہ السلام آئے تھے، اور یہ عاد جو ہے یہ ہود علیہ السلام آئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو بہرحال تو یہ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے۔ تو اب یہ دیکھیں ایک ایک جملے میں کہیں تو ان کا مضمون جو ہے تفصیلی طور پہ آ رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اشارے کر رہے کہ دیکھو میں نے فلاں قوم کو ہلاک کر دیا، فلاں قوم کو۔ یہاں جو ہے جن جن اقوام کو ہلاک کیا ان میں عاد اولا ہے، سمود جو تھی وہ عاد ثانیہ تھی، وہ بھی ہلاک ہو گئیں، فما ابقا، وہ باقی نہ رہیں۔ اور قوم نوح من قبل، ان دونوں سے پہلے قوم نوح تھی، انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، وہ بے شک قوم نوح جو تھی وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی بستیوں کو اس نے دے ٹپکا۔
یہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے کہ ان کو فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم مطرا. تو بہرحال وہ قوم جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. فغشاہا ما غشا، تو وہ اس پر وہ تباہی چھا گئی جو چھا گئی. تو بہرحال یہ اقوام جو تھیں فبأی آلاء ربک تتمارا، بس اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں تم شک کرو گے. یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم اپنے لیے اس سے نصیحت لیتے ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کی یاد سے اعراض کیا تباہی اس کا مقدر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. یہ نہ سمجھے کہ آج جو ہے ہم عذاب الہی کی گرفت میں نہیں آئیں گے. آج بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مسلمان جو ہے عذاب الہی میں گرفتار ہے. بہرحال تو میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. ترجمہ سنا دیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. من نطفت وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا. من نطفۃ اذا تمنا، ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی غنی کرتا ہے، مالدار بناتا ہے اور بے نیاز کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہ شعراء کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور عاد اولا کو اس نے ہی ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، بے شک وہ ظالم اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور الٹی بستی کو اس نے دے ٹپکا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى، پس چھا گئی ان پر وہ تباہی جو چھا گئی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، and that it is he who gives death and life, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، and that it is he who created the two kinds, the male and the female, مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، from a sperm drop when emitted, وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
and that upon him is the next existence, وأنه هو أغنى وأقنى and that it is he who enriches and impoverishes, وأنه هو رب الشعرى and that it is he who is the Lord of Sirius, وأنه أهلك عادا الأولى and that it is he who destroyed the first Ad, وثمود فما أبقى and Thamud, sparing no one, وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى and the people of Noah before that, for they were most unjust and most oppressive. والمؤتفكة أهوى And he toppled the ruined cities, فغشاها ما غشا and covered them with whatever covered them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.